أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ جس ضم و حالی کا شکار ہے اور پریشانی اور اضطراب کے جس ماحول سے گزر رہی ہے، یقیناً وہ کسی سے ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے، اور جس پوزیشن پہ کمزوری کی سطح پر مسلمان آ چکے ہیں، یہ کوئی ایک آدھ دن کی، مہینے، سال کی بات نہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی قوم کا نہ عروج حادثاتی ہوتا ہے اور نہ زوال اتفاقی ہوتا ہے۔ کسی قوم کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عروج پکڑتی ہے، اور کچھ قومیں اپنی کوتاہیوں، سستیوں، کاہلوں کی وجہ سے وہ کمزور اور ناتواں ہوتی ہیں۔ تاہم ہمیں اپنے ماضی کو سامنے رکھ کے ان خصوصیات کا جائزہ لینا، اپنے حال اور استقبال کو سامنے رکھ کے ان کوتاہیوں، خامیوں کا جائزہ لینا بحیثیت مسلمان اور معاشرے کے افراد ہم پر ضروری ہے۔ آنکھیں بند کر لینا اور اس تماشے سے آنکھیں چرا لینا، یہ کوئی اچھی اور کوئی کامیاب سروس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے کتاب انقلاب قرآن مجید کی جملہ آیات اور ایک ایک حرف اپنے دامن میں جو اسرار اور رموز رکھتا ہے، وہ ہماری زندگی کے کامیابی کے خزانوں کی صورت میں ہے۔
ویسے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قوم بھی ایسی ہو جو مسلسل عروج کی طرف جائے اور کوئی ایسے نہیں کہ جو مسلسل زوال کی جانب ہو، لیکن امت محمدی کے لیے قرآن نے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے۔ اس میں کوئی دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ کا کوئی انکار، اعتراض نہیں ہے اس دائرے کے حوالے سے۔ جو اپنے آپ کو مومن تصور کرتا ہے وہ بحیثیت مومن اپنے طور پر جو اس کے اصول و ضوابط ہیں وہ اس کے تصور میں جھانک کر دیکھے۔ شرط قرآن نے ایک رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی جتنا مرضی طاقت، مال، اقتدار کے حوالے سے عروج پکڑے، تمہارے اندر ایک خصوصیت ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اگر تم مومن ہو تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے بہت سے اسکالر، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جاوید غامدی صاحب جیسے لوگ، وہ عالمی استعماری قوتوں کے ہاتھوں یوں کھیلتے ہیں، شاید چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کہ یہ آیت فلاں خطے کے لیے مخصوص، فلاں جگہ کے لیے مخصوص، فلاں ٹائم کے لیے مخصوص۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف ہر ایک پر اپلیکیبل ہے قیامت تک۔ ہاں، اس کی کیفیات کیونکہ دنیا میں ملتی جلتی ہوگی تو ہر ایک پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ ڈرو اور نہ خوف کھاؤ، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر عروج، عزت، کامیابی وہ تمہارے لیے ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس آیے کریمہ کے تصور میں ہر فرد سوچے گا تو یہ یوں لگتا ہے جیسے یہ آیت آج کے بارے میں ہے۔ ہم کشمیر کو سامنے رکھیں تو قرآن کی اس آیت سے یوں لگتا ہے جیسے ان کے بارے میں ہے۔ ہم اس آیے کریمہ کو فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے سامنے رکھیں تو یوں لگتا ہے یہ ان کے لیے ہے۔ جیسے فرانس کی بے حیائی و بدماشی اور امت مصطفی کے حکمرانوں کی بے حسی کو سامنے رکھو تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے لیے ہے۔ مطلب ہے ہر لمحے، ہر دور میں قرآن کی ہر آیت ہر فرد کے لیے وہ عظمت کا، روشنی کا، ہدایت کا مینار ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں مر بھی تو رہے ہم، شہادتیں ہو رہی ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، معصور ہو رہے ہیں، تو قرآن نے کہہ دیا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، تکلیف پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ چوٹ، یہ درد، یہ تکلیف ان کو بھی پہنچ چکی ہے، یہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دن بدلنے کے لیے ہے، اگر صبح ان کی اچھی ہے تو شام آپ کی اچھی ہونے والی ہے، اگر شام ان کی بہتر ہوئی ہے تو صبح آپ کی بہتر ہونے والی ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے، سوچو، غور کرو، کہیں تمہارے معبود حقیقی، خالق لم یزل، اپنے پروردگار، اپنے رب العلا سے رابطہ کمزور تو نہیں ہو گیا، یا وہ نور جو ہدایت
جس کے پیغمبر نے، جس محبوب خدا نے تمہیں دی ہے، جو ہدایات ڈائریکشنز دی ہیں شریعت کے اصولوں کی صورت میں، کیا وہ کمزور تو نہیں ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے راہ بھی ہے، میدان بھی ہے، ماحول بھی ہے، تو پھر ہم خود راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اچھا، قرآن نے، اب دیکھیے میں پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں، یہ آیہ کریمہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں، پھر میرے ذہن میں وہ لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹیوں کے پسندیدہ اسکالر جاوید غامدی صاحب پھر آ جاتے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ صحابہ کو براہ راست ڈسکس کر رہی ہے، لیکن ہے ان کے کردار کی روشنی میں قیامت تک کے مومنوں کے لیے، جو اب میں پڑھنے لگا ہوں، ہے براہ راست صحابہ کے لیے، لیکن ان کے ذریعے سے، ان کے کردار، قوت، طاقت، اخلاص کے ذریعے سے پوری قوم کے لیے ہے۔ وہ آیہ کریمہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ وہ کلاس ہے، یہ وہ لشکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ صحبت مصطفی سے فیضان پانے والے گئے۔ اگرچہ قرآن ان کی سیرت کو، ان کے اخلاص کو، غیرت کو، جذبے کو، جوش کو، ہمت کو بیان کر لگا گئے، لیکن قیامت تک کے لیے ضروری اس لیے گئے کہ اللہ نے یوں بیان کیا تاکہ قیامت تک ایسے بن جاؤ جیسے محمد کا ترتیب دیا ہوا لشکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلاس وہ گئے جو لائق کرنے کے لیے، آئیڈیل بنانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ان کو سامنے رکھو۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ براہ راست کہہ رہے ہیں ان کو فالو کرو، ان کو سامنے رکھو، ان جیسے بنو، ان کو پڑھو، ان کو سنو، ان کو دیکھو، ان کو براہ راست نبی نے کہا چلنا کیسے، کھانا کیسے، بیٹھنا کیسے، رہنا کیسے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، جنہوں نے نبی کی جلوتوں میں، خلوتوں میں، سفر میں، حضر میں محمد پاک کو سامنے رکھا گئے، اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ کو، حسن و جمال کو انہوں نے یوں نظروں سے نظروں میں سمویا، انہوں نے دماغ میں یوں اتارا کہ قیامت تک کے لیے محمد پاک کے یہ غلام قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل قرار پا گئے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا کہ ایسے بنو، ان کو دیکھو، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ کافروں کے لیے نرمی نہ رکھنا، دشمن کے لیے نرمی نہ رکھنا، گستاخ کے لیے نرمی نہ رکھنا، دین دشمن کو کبھی بھی دوست نہ بنانا، اپنا نہ سمجھنا، قریب نہ ہونا۔ اب یہ انہوں نے یہ کیا۔ آج اگر ہم کہیں تو لوگ کہیں گے مولوی ہو، پیرو، صوفی ہو، تم کون سا ماحول لے کے بیٹھ گئے، تمہیں کیا پتا ہے تجارت کی
کیا گیا، سفارت کاری کیا گیا، میل جول کیا گیا، ٹریڈ کیا گیا، کامرس کیا گیا، یہ جناب امپورٹ ایکسپورٹ کیا گیا، اور دنیا میں رہنا کیسے ہے، سروائیو کیسے کریں گے؟ ہم کہتے ہیں سروائیو ایسے کرو جیسے ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، حیدر نے کیا، حسن نے کیا، حسین نے کیا، طلحہ و زبیر نے کیا، حتیٰ کہ جناب عمر بن عبد العزیز نے کیا۔ یہ ہمارے ہی ہیں، یہ ہمارے ہی ہیں۔ دیوبندی بھی ہم سے پیار کریں، وہابی بھی کریں اور سنی بھی کریں، جب ہمارے ہی گئے تو پھر ہم ان کو سامنے رکھیں، پھر روئیں نہ، چلائیں نہ۔ جہاں انہوں نے سختی کی کریں، نہیں ہو رہی تو غلطی ہے، جب انہوں نے نرمی کی وہاں کرے، نہیں ہو رہی تو غلطی ہے۔ وہ دیوبندی کرے، وہابی کرے، سنی کرے، شیعہ کرے، جہاں غلطی ہے وہ غلطی ہے۔ وہ حاکم کرے، محکوم کرے، وہ جج کرے، وہ جرنل کرے، وہ تاجر کرے، وہ بزنس مین کرے، وہ مولوی کرے، وہ پیر کرے، جو بھی کر رہا ہے غلطی کر رہا ہے، ویسے کرو گے جیسے مصطفیٰ نے سکھایا، آل و اصحاب نے کر کے دکھایا، پھر زوال نہیں آئے گا، پھر کمال آئے گا۔ قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار، سخت بنو کافروں کے لیے۔ اچھا کیا مطلب؟ لڑائیاں تو ہوتی ہیں، میں دیوبندی کو اچھا نہیں لگتا، دیوبندی مجھے اچھا نہ لگے، وہابی کو میں اچھا نہ لگوں، وہ مجھے اچھا نہ لگے، لیکن سختی میں نے کافر کے لیے رکھنی ہے۔ سمجھ گئے؟ کوئی بات نہیں، وہ اچھا نہیں لگتا نہ لگے، میں اس کو نہیں لگتا نہ لگے، لیکن سختی میں نے، بولو سختی ہم نے، اس کی وجہ یہ ہے لڑائیاں ہوتی ہیں، ہوتی بھی ہیں معاشرے میں، جہاں عقل و خرد ہوتی ہے، بھائیوں کے کیس چلتے ہیں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں کے، ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، کیس چلتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، میں غلط وہ ٹھیک، وہ غلط میں ٹھیک، لیکن قرآن کہہ رہا ہے سختی آپس میں نہ کرو۔ یہ حکم ڈوگا باغ کے امام کے لیے بھی گئے، اور لال رومال رکھ کے بیت اللہ اور حرم نبوی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے شرطے کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ ٹھیک ہے یہ کہو تم نے ٹھیک کر رہے، لیکن شدت کس کے لیے ہے؟ بولیے۔ اچھا بتائیے، اسلام کی تاریخ کا حساس نازک موڑ، جہاں آ کے بڑے بڑے تھوڑے پڑھے لکھے جلد گرد میں ڈوب کر گمراہی کی پگ ڈنڈیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، نازک ترین موڑ ہے اسلام کا۔ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی، نازک ترین موڑ، اور اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے پانا پڑیا وقت نو پڑیا۔ اب جس نے صرف یہ پڑھنا گئے وہ جلدی دائیں بائیں ہو جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا کہ لڑائی کے بعد کیا تھا۔ او میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ اگر تو نے چند ورقے یہ پڑھ لیے کہ حضرت مولا علی اور امیر معاویہ میں جنگ ہوئی ہے، تو چند اگلے ورقے بھی پڑھ لے کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا امام حسن کی صلح ہوئی ہے۔ دیکھو نا مسئلہ حل ہو جائے۔ لڑائی تک بیٹھے، اب جو بندہ مجھے اور آپ کو خدا نخواستہ کسی وجہ سے لڑتے ہوئے چوک میں دیکھے چلا جائے، وہ جا کے آگے کہے وہ لڑ رہے تھے، اس کا مطلب ہے اس نے لڑتے ہوئے تو دیکھا، اس کے بعد کوئی بندہ گزرے وہ کہے مجاہد روڈ پہ میں نے دو دوستوں کو بغل گیر ہوتے دیکھا،
ہم نے کہا اسلام کی صرف تاریخ میں جنگ نہ پڑھو، سلو بھی دیکھو، لڑائی ختم۔ اب ہے حساس مسئلہ کہ نہیں، شہادتیں بھی ہیں، بندے مرے بھی ہیں، لڑائی بھی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اب ذرا اس تصور کو دیکھیے، اشداء علی الکفار، اس رنگ کو دیکھیے، دونوں میں لڑائی عروج پہ، فوجیں مقابلے میں، سب کچھ گئے، لیکن ہوا یوں، روم کے بادشاہ نے محسوس کیا فلاں علاقہ حضرت علی المرتضیٰ کے زیر نگی ہے، اور فوجوں کا انخلا ہو چکا ہے، فوجیں بارڈر پہ لڑ رہی گئے، حضرت علی المرتضیٰ کی سلطنت کے اس خطے میں زیادہ فوجی دستے موجود نہیں ہیں، وہ کمزور ہے، اور اس نے لیٹر لکھا، اس نے کہا کہ میں ایسی پوزیشن اس نے فوجیوں میں بنا دی کہ میں حملہ کر کے یہ خطہ ارضی حضرت مولا علی سے چھین لوں۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ کے کانوں میں پہنچی، آپ دیکھیں لڑائیاں گئے، جنگ ہے، لیکن امیر معاویہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ روم کے بادشاہ اس کی فوجیں اس خطے پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں جو میرے زیر نگی نہیں ہے بلکہ مولا علی کے زیر نگی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کے جواب میں جو خط لکھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے عملی تفسیر کو آپ خود دیکھ لیں۔ آپ نے اس کو لکھا، فرمایا اور رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو علی المرتضیٰ کے زیر نگی اس علاقے پر فوجی دستہ بھیج کے کنٹرول کی خواہش رکھتا ہے، تو تیاری کر اور یہ بات سن لے، اگر تیری فوج وہاں گھسنے کی کوشش کرے گی تو علی کے فوجیوں میں سب سے پہلا فوجی اس خطے میں تیرے فوجیوں کے سر کاٹنے والا خود امیر معاویہ ہوگا۔ اب یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کو اب پڑھتے ہیں تو دیکھیں ہوتی ہیں لڑائیاں، اختلاف۔ عرض یہ ہے اشداء علی الکفار، ہم یہ کہتے ہیں چھوٹے بڑے ادنیٰ اعلیٰ کو، اس کو سامنے رکھو، اپنوں کے لیے لڑو گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، خدا رہا آپس کے تنازع میں یوں نہ لڑو کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے اور دشمن کے مقابلے میں کمزور ہو جاؤ، بلکہ دشمن کے لیے قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْغِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے اسلحہ، اپنے ٹینک، اپنا ایٹم، اپنے ہتھیار، اپنے دستے یوں تیار کر کے رکھو کہ دشمن کو پتہ چلے یہ سوئے ہوئے نہیں ہے، یہ جاگ رہے ہیں۔ لوگ قرآن کہتا ہے ایک تو وہ ہیں جن کو تم جانتے ہو، لیکن کچھ دشمن وہ بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے، وہ تمہاری تیاری سے خوف زدہ ہوں گے، انہیں پتہ چل جائے گا یہ قوم صرف برگر شوارمے والی نہیں ہے، یہ قوم اپنوں کے لیے وہ جناب وہ ان کا بندہ وہ کشمیری ہو، وہ فلسطینی ہو، ان کا بندہ وہ شامی ہو، وہ یمنی ہو، یہ اس کو بھول نہیں چکے، یہ محمد کے غلاموں کو جانتے بھی گئے اور ان سے محض رسول اللہ کی غلامی کے رشتے کی وجہ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص گئے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا گئے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔
اشداء علی الکفار. میں نے پہلے عرض کیا ہے براہ راست صحابہ کے لیے، لیکن اس میں آپ کو قرآن کا قیامت تک نور نظر آئے گا. اپنوں کے لیے نرم، اور اپنوں سے مراد کون ہے یہ بھی سن لیں. آئے آئے اپنوں سے مراد چچا نہیں، بھانجا، خالو، ہولی بولو. اپنوں سے مراد وہ گئے جو ایمان والا. خرابیاں کہاں ہوئی؟ جب ہم نے سنا لنڈے کانگریس، موم بتی آنٹیوں کا پربردہ، عدالتوں کا چمچہ چودھری اعتزاز حسن کہتا گئے میرے رشتہ دار بہت سے احمدی ہیں، فلاں کے بھی احمدی ہیں، ہم تو مل جل کے رہ رہے. او کتے تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہے؟ ہمارے فلاں ہیں. اب دیکھو نا کتنے بیچارے مجبور ہیں ان کو احمدی کہنے پہ. لیکن ہم نے کہا تم جتنا مرضی لپیٹو لپوٹو، ہمیں پتہ ہے تم بھی کتے اور تمہارے احمدی بھی کتے. جنہیں ناراض منہ تھلے رکھے. دنیا کا سب سے بڑا خطرناک انسان کا، دین کا، اللہ رسول کا دشمن ہے قادیانی. جو اس کے لیے نرم گوشہ رکھے وہ بغیرت تو ہے، اس کی ماں بھی بغیرت ہے، اس کا باپ بھی بغیرت ہے. وجہ یہ ہے جو دشمن کے لیے نرمی رکھے اس سے بہتر ہے اس کی ماں کوئی کتا جان دیتی. بندہ تو ایسا نہیں ہوتا. تینوں اپنے پیو ماں دا دشمن کتنا نفرت کرنا ہے کہ جڑا حضور دے دشمن نو نفرت نہ کرے اس سے بڑا تو کوئی مطمئن بغیرت ہی نہیں ہوتا. اپنا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنا کون ہے. اپنوں کے لیے قرآن نے باقاعدہ اصول دے دیا ہے. کوئی مانے نہ مانے قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. قرآن کہتا ہے ان کے سامنے بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، وہ یہ نہیں کہتے میرا اس کا خون ایک ہے، میری اس کا علاقہ ایک ہے، میری اس کی پارٹی ایک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میرا بننا چاہتے ہو میرے محمد کے بن جاؤ، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں. تم بننا چاہتے ہو نبی کے بنو. ان کی آئیڈینٹیفیکیشن صرف نبی، پہچان صرف نبی. اچھا یہ بتائیے بدر میں کون کس کے مقابلے لڑا؟ پارٹیاں لیڈر کے لیے نہیں لڑی، نظریے لڑ رہے تھے. چچا بھتیجے کے مقابل، بھانجا مامے کے، بیٹا ہولی بولو باپ کے مقابل. وہ ہمیں تہذیب سکھانے والے لنڈے کے انگریزوں ہو، محمد پاک کے لشکر کو دیکھو، بیٹا باپ کے مقابل، چچا بھتیجے کے مقابل، بھانجا، یہ سب کچھ ہے. آج بتایا جا رہا ہے یوں کرو وہ کرو. بیٹے نے کہا ابا آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے بابا سمجھ کے رخ پھیر لیا تھا. تو باپ نے کہا بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا ہو میں اتنے ٹکڑے کرتا لوگوں کو پتہ چل جاتا ابو بکر کو اپنا بال پیارا نہیں بس آمنہ کا لال پیارا ہے. یہ اصول ہے، یہ اوصاف ہے قوم کے. بھانجا مامے کے، ماما چاچے سارے آپس میں مقابل تھے. اچھا
اسی لشکر کے کمانڈر، سرپرست، اسی لشکر کے کمانڈر سرپرست ان کا داماد، اللہ اکبر، کریم آقا کے داماد دوسرے مد مقابل لشکر میں ہیں۔ دیکھا کبھی آپ نے؟ معافی نہیں، یہ ہے تصور۔ آپ نے وہ بھی دیکھا، چچا دوسرے لشکر میں قیدی بنا دیے گئے، لاؤ فدیے دو، جاؤ۔ جب آیا حضور نے خود جو ہار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دیا تھا، وہ ہار جب سامنے لایا گیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں آقا یہ کیا فرمایا؟ مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ یہ تصور ہے، چچا قیدیوں میں موجود ہیں، مصطفیٰ کریم نے سب کے ہاتھ بندوا دیے، چچا کے بھی ہاتھ بن گئے۔ یہ ہے فلسفہ۔ 1400 سال کے بعد لڑائیوں جھگڑوں میں لوگوں کو ڈالنے والوں اور ایک دوسرے کو دستے گربان کر کے اپنی حکومتیں مضبوط کرنے والوں، اب تمہارے داؤ پیچ نہیں چلیں گے۔ عالمی اجتماعی قوتیں حیران ہوتی ہیں، لڑ کیوں نہیں رہے؟ ہم نے کہا یہ تصور ہے، سامنے رکھو، یہ ہے فلسفہ، لیکن سختی ہو تو نبی کے پھر بولو نبی کے دشمن کے لیے اور دشمن کے دوست کے لیے بھی سختی ہوتی ہے۔ وہ بھامے نکی مسیح دا ہوئے، بھامے کعبے دا ہوئے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ ناچنے والوں، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور مودی کو چابیاں پکڑا کر مندر بنا کے دینے والوں، بندے دے پتر بنو۔ او اسرائیل نو تسلیم کرن والے عرب دے زانیو، انسان دے پتر بنو۔ اور اپنوں کو بھی کہتے ہیں ان سے توقع نہ رکھو۔ وجہ جو یمن میں مسلمانوں کے نہ بنے، شام کے مسلمانوں کے نہ بنے، برما کے مسلمانوں کے نہ بنے، کشمیر کے مسلمانوں کے نہ بنے، فلسطین کے مسلمانوں کے نہیں بنیں گے، کبھی نہیں بنیں گے۔ نہ ان سے پوچھو نہ ان کو سامنے رکھو، بس اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کا بھروسہ رکھ کے ان کو بتا دو کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والا۔ اس تصور کو سامنے رکھو، اللہ کے نبی کے دین کے قرآن کے دشمن کے لیے سخت ہو جاؤ، یقین پختہ ہو، پتہ چلے یہ محمد پاک کے غلام ہے۔ اور یاد رکھنا یہ شہادت گگے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یاد رکھنا اسلام میں آؤ گے، اسلام سے وابستہ رہو گے، مشکلات بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں آیا ہوں راحت و اطمینان۔ یہی کچھ تو کہنے آئے تھے لوگ،
محمد پاک سے ہمیں بتا دو، دولت ملے، کرسی ملے، عہدہ ملے، پاور ملے، ہم دین میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، فوراً جبریل آیت لے کے آئے، فرمایا ان سے فرما دو، ان لوگوں کو کہہ دو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ لوگوں سنو، میں اللہ کے خزانوں کی ملکیت نہیں رکھتا، میں کچھ نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے جو مکا کر کے آئے اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو میری غلامی کا پٹا غیر مشروط ڈال کے آئے وہ ابو ہریرہ ہو تو میں اس کو عقل و خرد کے موتی پیش کر دیتا ہوں، وہ معاویہ ہو تو ہدایت کا نور دے دیتا ہوں، وہ حیدر کرار ہو تو اس کو غیرت و حمیت کا بادشاہ بنا دیتا ہوں، وہ خطاب کا بیٹا عمر کو اس کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر کے کہتا ہوں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میں ابو بکر کو صدیق اکبر کا نور دے دیتا ہوں، اس لیے میرے پاس طے کر کے آؤ گے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے دین کی طرف اخلاص سے آؤ گے تو پھر تمہیں سب کچھ ملتا جائے گا۔ یہ شہادت گگے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں، اس فلسفے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دشمن ہے، ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ تمہیں کمزور کریں گے، معاشی تجارتی طور پر کمزور کریں گے۔ بس پہلی بات تو یہ رکھو ذہن میں، جب تم دین محمدی میں آ جاؤ گے پھر اس میں سب سے بڑی بات رحماء بینہ، آپس میں رحیم و کریم، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے، نال دے بندے دا خیال، پڑوسی کا، بھائی کا، رشتہ دار کا، عزیزوں کا، پھر تم ایسے بنو گے، مہمان آئے گا گھر میں لے جاؤ گے، بیوی کو کہو گے کچھ پڑا گئے، جواب ملے گا بچوں کا آپ کا میرا کھانا پڑا گئے، ایک رات بمشکل گزر بسر ہوگا، پھر تم جواب دو گے تم بھی بچے بھی میں بھی آج بھوک کاٹ لیتا ہوں، پتہ نہیں مہمان کتنے دن کا بھوکا گئے، پھر اس کے سامنے کھانا رکھا جائے گا، چراغ بجھا دیا جائے گا، آنے والے کو پتہ چلے گا جو محمد کے در کے فقیر ہوتے ہیں وہ ایسے روشن ضمیر ہوتے ہیں، دانے سال کے میرے محفوظ، بینک بیلنس میرا محفوظ، میرے بچوں کے لیے لگژری ماحول، میرا بھائی روٹی سے تنگ، میں اپنے گھر میں موجود، میرا بھائی چھت کو ترس رہا ہے، میرے پاس سب کچھ موجود، میرا پڑوسی پریشان ہے، پھر میں چودھری، صوفی، مولوی، پیر، ملک، خان کہلا سکتا ہوں، مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ لشکر لڑا نبی کے غلاموں کا، جنگ میں فتح ہوئی، پانی کا پیالہ ایک ہے، زخمی زیادہ گئے، اب ایک پانی کا پیالہ پہلے کے پاس پہنچا، اس نے کہا میری پیاس کم ہے، اگلے کو دو زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میری کم ہے، اگلے کو دو زیادہ گئے، وہ کہتا ہے میری کم ہے، اگلے کو دو زیادہ گئے، تاریخ کانپ
کانپ جاتی ہے، محرک کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، عالم کفر کے دانشور رک جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ جب پیالہ آخری تک پہنچا تو پچھلے سارے جام شہادت نوش کر چکے تھے، اگلے نے کہا پہلے کو دے دو، اگلا بھی جام شہادت نوش کر گیا، پیالہ بچ گیا، شہید جام شہادت نوش کر گئے۔ تاریخ رک کے کہہ رہی ہے یہ ہے محمد کے در کی غلامی۔ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ گلی میں گھر بنا تو ہم نے ریمپ اونچا رکھا، میرا گھر اونچا ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہو، میری سڑک ایسی ہو، میری دہلیز ایسی ہو، میری گاڑی ایسی ہو۔ ہم تو گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بھی اصول بھول گئے۔ یورپ والے لنڈے کے انگریز ہمیں سمجھا رہے ہیں اگر کوئی پیدل چل رہے یوں ہارن پہ ہاتھ رکھیں گے کہ اگلا مر ہی جائے، تکلیف ہی کسی کی احساس نہیں ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب یورپین کو دیکھتے ہیں وہ ہارن نہیں بجاتے اگلا ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ پورے یورپ میں کئی دن تک رہ لیں، آپ ہارن کی آواز سننے کو ترس جائیں گے۔ ادھر ہاتھ پہ اب ان کی کوشش ہوتی ہے ہمارے دوستوں کی، ہاتھ ہی نہ رکھنا پڑے، پاؤں کے نیچے ہو تاکہ اگلے کے جینا حرام کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن دیکھنے کے لیے یہ بہن بیٹی گزر رہی ہے، موٹر سائیکل گاڑی والے کا بس نہیں چلتا کہ وہ آگے سے جا کے یوں لوسی اور گھٹیا کتے کی طرح موڑ کے دیکھے گا تاکہ اس کو پورا پتہ چلے کہ میں شریف زادی روڈ پہ کی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ میری بہن ادھر نہیں ہے تو پرلی گلی میں تو میری بہن گزر رہی ہوگی نا، ناراض تو نہیں۔ وہاں چھوٹی سی بات ہو کہتے ہیں سوری، سانو منا کے دکھاؤ، چھوٹی سی بات ہو نا، وہاں یورپ کے لوگ جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں سوری۔ یہ چیزیں ہم کب سیکھیں گے؟ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو خود احتسابی کا تصور رکھتا ہو، احساس ہو میں اپنا نہیں، میرا مالک کوئی اور ہے۔ اس تصور میں جب بندہ آتا ہے پھر ایمان کا پتہ چل جاتا ہے۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام، یہ فلسفے کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ رحماؤ بولو رحماؤ۔ اب سوچئے آپ بھی میں بھی کچھ بھی نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں جاتا، آپ صرف اپنے بھائی کے بچے، بہن کے بچے، پڑوسی کے بچوں سے ہر شام کو آتے جاتے ہو اتنا پوچھ لیں بیٹا میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ کچھ نہیں جائے گا، اتنا پوچھ لیں میرے لائق کوئی خدمت ہے بیٹا، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ پڑوسی کی بیٹی کی شادی ہے، آپ کو نہیں بلایا کیونکہ آپ کا سٹیٹس اونچا ہے، آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، 10 20 50 ہزار اس کی ماں اس کے باپ کی ہتھیلی پہ رکھ دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ قسم ہے اللہ کی ذرا یہ رنگ کر کے دیکھو پھر قدرت کے انداز۔ قرآن کہتا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے لوگ ہیں جو کر بیٹھتے ہیں پھر اس پہ وہ پچھتاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ اچھا یہ ہوتا ہے مال دولت یہ سب کچھ آتا ہے تو پھر بعض اوقات ہوتے لے تصور بھی سامنے رکھو تو پھر بھی سوچو ہو جائے تو کیا کریں۔ حضور کے غلاموں میں ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت کعب بن مالک۔ کعب بن مالک بڑے تکڑے صحابی ہیں، بزنس مین ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تبوک کے لیے نکلو، اعلان ہو چکا، ساری دنیا چلی گئی، چھوٹے بڑے مریض رہ گئے یا کچھ جو معذور تھے وہ رہ گئے۔ کعب کہتے گئے
اور یا منافق بچ گئے. کہتے ہیں میں تگڑا تھا, 3 میرے پاس سواری کے لیے اونٹنیاں تھیں, تکڑی تھی, میرے ساتھ سستی یہ ہوئی, میں نے سوچا حضور آج گئے صحابہ چلے گئے, کھجوریں پک چکی ہیں, مال بالکل تیار ہے, منڈی کا بڑا تاجر ہوں, کھجوریں چنواؤں گا, منڈی میں بھجوا دوں گا, پھر تیز سواری لے کر چل پڑوں گا. بس یہ سستی ہوئی, یہ سستی ہو گئی. آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں, کل کا دن گزرا کل جاؤں گا, کل کا گزرا کل جاؤں گا, کل کا گزرا کل جاؤں گا, بس گزر گئے. پھر میں پریشان تھا, اب کیا بنے گا. جو لوگ ملتے اپنے طور پر میں شرمندہ ہوتا, یار میں موجود ہوں, منافق بھی موجود ہے. نبی کو میں نے کہا تھا, اچھا حضور نے صحابہ ادھر دوسری طرف اخلاص دیکھیے, فرمایا صحابہ جی آقا کعب نظر نہیں آ رہے. ایک صحابی کہنے لگے حضور بندہ نازو کے ذرا صفائی ستھرائی پسند کر دے, ذرا تکڑے پا پیسے آ لے, وہ تھوڑا جہا ہون وہ دے وچ نخرا ناز. کلاس ایک تھی نا, کلاس ایک تھی. ہمارے لیے تو ہدایت کے ستارے ہیں نا, ایک کلاس میں تھے نا دونوں, تو وہ کہتے تھوڑا ناز نخرے والا ہے نا. دوسرے صحابی نے کہا خبردار, جتنا مرضی ناز نخرا ہو, جب ہمارے آقا کا پیغام آتا ہے تو ہر صحابی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جاتا ہے. یار وہ ہوتا ہے جو عدم موجودگی میں کانڈ نہ لگن دے وے. اب حضور پوچھ رہے, سمجھ گئے, 3 مہینے گزر گئے. کعب کہتے ہیں میں شرمندہ, نبی واپس آ گئے. اب میرے آپ کے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, حضور مسجد میں جلوہ کر رہے ہیں. منافق پہلے پہنچ گئے. وہ ایسے تھا, وہ پریشانی تھی, وہ یوں ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ بیمار ہو گیا, بچہ بیمار تھا وہ ہو گیا. حضور مسکرا رہے تھے, منافق اپنا کام دکھا رہے تھے, اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے دیکھیا محمد نو کیڑا پتہ لگنا ہے, ہون تک کہنے نے کیڑا پتہ لگنا ہے. ہم نے کہا بھائی مانو یہ وہ نبی ہے اللہ کا جس کو میرا رب ہر چیز دکھا بھی دیتا ہے, بتلا بھی دیتا ہے. کیسے پتہ چلے گا. پھر کعب کہتے ہیں میری باری آ گئی. ایک حضرت بلال بن امیہ, ایک تھے حضرت مرارہ بن ربیع, یہ ہم 3 تھے. میں نے کہا میں سچ بولوں گا, انہوں نے بھی کام نے جھوٹ نہیں بولنا. حضور کے سامنے گئے, رحمت کریم رب کے کریم نبی سر تاپا رحمت مسکرا کے فرمانے لگے کعب تینوں کی ہویا سی. میں نے ہاتھ جوڑ دی, حضور کچھ بھی نہیں, بس سستی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا تو نے سچ بولا, اب میں تیرا کیس بارگاہ قدس میں پیش کرتا ہوں, رب جانے اور معاملہ جانے. یہ شہادت گگی الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے گئے. حضور نے فرمایا کعب تیرا معاملہ رب کے حضور, تیرا بھی مرارہ, تیرا بھی بلال. اب ہم واپس آ گئے, لوگ کہہ رہے تھے جھوٹ بولے, کا نہیں بولنا. حضور کی طرف سے پیغام آ گیا سارے صحابہ کو, ان سے بول چال بند, ہم سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا. ہم پریشان تھے, کہتے گئے مجھ سے لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا. مدینے میں مجھ پہ اپنا وطن گلیاں تنگ ہو گئیں, جہاں جاؤں لوگ بولے نا. کہتے ہیں میں رو رو کے دعا مانگ رہا تھا, اللہ
جب تک میرے کیس کا فیصلہ نہیں کرنا مجھے موت نہ دینا. اگر نبی نے جنازہ نہ پڑھایا تو کون پڑھے گا؟ کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا؟ میں رو رو کے آتے جاتے ہوئے یہی کہتا، کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا. سونا جانے یا نہ جانے تو دیندہ رو دعائی. او سونا جانے یا نہ جانے تو دیندہ رو دعائی. کدے تے پہنچے گی اس تیکر جڑی بیتی ویچ جدائی. اے کدی تے آنا ملے گا تینو تو جس دا ہے شدائی. کدی تے پوچھے گا 10 آزم تینو کس کیتا اے سودائے. اور رو رو کے گلیوں میں پھرتا تھا. میں جاتا نماز پڑھنے. وہ کیا بتاتے ہیں اب ذرا سنیے گا. اس حدیث کے جملے نے قسم خدا کی چیخیں نکلوا دی میری. کہتا میں نماز شروع کرتا، حضور صحابہ میں بیٹھے ہوتے، میں نماز میں. جس بندے کو یہ اچھی نہ لگے بس صرف مہربانی کرے. وہ کہتے ہیں حضور دوسری طرف ہوتے، صحابہ میں بات چیت کر رہے ہوتے، نماز شروع کر کے میں یوں کرتا. پھر اگر حضور بات چیت کرتے کرتے مجھے دیکھنے لگتے تو میں یوں کر لیتا. جس بندے نو مزہ نہیں اللہ دے ناجے منہ ٹھلے رکھ لو یار. میں تو اپنے مزے کے لیے، مجھے تو صدی. وہ کہتا میں یوں دیکھتا، جب مجھے دیکھنے لگے میں یوں کر لیتا. جے میں ویکھاں او ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. کتھوں ایڈے نصیب میرے ویکھن دے وچ ویکھے. روتا چلاتا رہتا تھا. لوگ پوچھتے، میں کہتا تھا کیا بات بتاؤں. لگیاں والے چپ نہ کر دے بھاویں دے یہ لکھ دلا سے. لگیاں والے وہ چپ نہ کر دے بھاویں دے یہ لکھ دلا سے. رومن نال وہار انہاں دا کدی کرن قبول نگاہ سے. ایس جہان دیا نظراں کولو رہندے آسے پاسے. آزم نام نمود مٹا کے وہ بچ گلیاں پھرن اداس. کہتے گئے میرے چچا کا بیٹا تھا، میری گھر کی دیوار ایک تھی. ایک دن میں نے دیوار کے اوپر چڑھ کے کہا اوہ تھوڑا جیا تے بول لے. اس نے اشارے سے کہا جب تک نبی منہ نہیں لگائیں گے ہم تیرے قریب نہیں آئیں گے. آتے میں رو رو کے کہتا یار کیا کریں. اب خواجہ غلام فرید کا جملہ بھی سنیے، اس کی تڑپ اور تمنا لگن بھی دیکھیے. اور خواجہ فرید بھی کہتے گئے اس کا مزاج کیا تھا. 1 لکھ دے دی اے 2 لکھ دے ساں، ایک واری چا بول. 1 لکھ دے دی اے 2 لکھ دے ساں، ایک واری چا بول. پہلو دے کے اوے باہ سران دی سانول یار نہ رول. 1 لکھ دے دی اوے 2 لکھ دے ساں، ایک واری
لکھ دیں دی ایڈو لکھ دے ساں ایک واری چاں بول سمجھ فرید نہ تھی غم واسو اللہ ملے سم ڈھول وہ کہتے ہیں فرید رونا تو رو رو کے بس یار کو دعائی دیتا رہے وہ وقت قریب آئے گا جب یار تیرے محبوب کو تجھ سے ملاوے گا دن گزرے راتیں گزری رو رو کے میری راتیں اور دن گزر گئے کیا کر رہا تھا بس کیا کہتے گئے پھر ایک دن ایسا آیا نماز پڑھ کے میں واپس گھر میں پہنچا ادھر حضور کا غلام آ گیا ہاں پھر سنو کہتے گئے یوں ہوا بلال بوڑھے تھے یہ بلال اور تھے ایک تو بلال حبشی ہیں بولا اور تھے اس کی بیوی نے ایک دن حضور نے فرمایا بیویوں سے بھی الگ رہو بلال کی بیوی گئی بلال بوڑھے ہیں اگر آپ فرمائیں تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں مر جائیں گے آپ کے ہجر میں حضور فرمایا چلو خدمت کرو مجھے لوگوں نے کہا تو بھی یہ درخواست دے کہتا میں ہٹا کٹا ہوں ناراض نہ ہو جائے کہیں آقا بس میں مطمئن ہوں کرم ضرور ہوگا کہتے ہیں پھر ان سے بھی وکھرے ہو گئے بول چال بند پیغام ملا اور تجھے مبارک کعب کہتے ہیں میں یوں بیٹھا تھا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے وہی تھے میرے پاس میں نے یوں وہ قیمتی قمیض اتار کے کہا اتنا خوبصورت پیغام سنایا یہ کپڑے بھی تو لے جا یہ لے جا کہتے میں نے کسی سے مانگ کے سوٹ پہنا پھر نبی کے دربار میں گیا میں سرکار کی بارگاہ میں پھر جا کے میں نے حضور نے دیکھا تو مسکرائے اور پھر میں نے جا کے حضور کے قدموں سے لپٹ گیا اور جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کہہ رہے تھے جس نو یار ملے ہس رس کے او دے قبضے وچ گلزار قرب سجن دا او دے قدم ہیٹھ بہرا اے جس بھی یار کرے غم خاری انہوں حاجت کی غم خارا او اعظم جس تے اے سونا رازی او دے پیران تو جند کی محمد سے کی محمد سے وفاتوں نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کرم تھے اس سے اگلے جمعۃ المبارک میں